ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هو الذي أرسل رسوله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا وسيلتنا في الدارين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب قاب قوسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نہایت واجب الاحترام، قابل صدقہ تکریم و احتشام علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے. ایک مرتبہ پھر قبلہ حافظ صاحب کی سرپرستی میں ڈاکٹر عمران صاحب کی دعوت پر آپ احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت تمام احباب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ آج کے ذکر کی خیرات نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اس سال پورے عالم اسلام میں آقا دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے. یہ جو عدد ہوتا ہے نا، عدد، اس کی اپنی حیثیت تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب کسی ذات کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس طرح قرآن پاک میں ایک کا جو عدد ہے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ایک کی اہمیت کی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق ایک سے ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ جو واحد ہے نا، عربی میں روٹین کے حوالے سے یہ بات ہوتی رہتی ہے. جس طرح ہم 1 2 3 پڑھتے ہیں یا 1 2 3 پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ عربی کے اندر بھی ایک روٹین ہے. لیکن جب عدد جو ہے خاص ذات کے ساتھ منسوب ہو جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آپ جب 5 کا ذکر کرتے ہیں تو 5 ایک عدد ہے، لیکن جب نسبت خاصوں کے ساتھ ہو جائے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے. حدیث پاک موجود ہے، امام طبرانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ تشریف فرما ہے. فرماتے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ساتھ ہی فرمایا نزلت فی 5. یہ جو آیت اتری تو 5 ہستیاں جن کو حضور نے چادر میں رکھا ہوا تھا، یہ چادر میں جو 5 وجود موجود تھے ان کی شان میں اتر رہے. اور ساتھ ہی فرما دیا فی محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین. اب یہ جو 5 کا عدد ہے
زبان مصطفیٰ پہ اس کا نام آ گیا، قیامت تک کے لیے اس کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں 10 کا عدد، یہ بھی فکر ہے۔ جب آپ 10 کی بات کرتے ہیں تو ہم 10 ایسی شخصیات کو سامنے رکھتے ہیں جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے گارنٹی دے دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ آگے فرمایا ابو عبیدہ فی الجنہ۔ ایک ایک کا نام سرکار لے رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ جب بھی 10 کا عدد آئے گا دنیا ان کو سلام پیش کریں گے۔ عدد کا ایک کمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے 1500 پہلے بھی آپ سنتے ہوں گے، لیکن اس دفعہ 1500 کی دھوم مچی ہے۔ اس 1500 سے ہم نے پوچھا 1500 پہلے بھی تھا، 1500 کا وجود پہلے بھی تھا، لیکن اس سال جو ہے جب بھی لکھا گیا ہر اشتہار میں 1500۔ ہم نے پوچھا ہے عدد بتا، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اپنی ویلیو کیا ہے، تیرا اپنا مقام کیا ہے؟ اس نے کہا کل تک کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے نسبت ولادت محمدی ہوئی ہے ہر جگہ میرا چرچا ہو رہا ہے۔ 1500 لوگ پیار کرنے لگے، اب یہ 15 کیا ہے؟ اور میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے نا، اس آیت میں حروف بھی 15 ہے۔ سبحان اللہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، ہو سے لے کے ہو تک، یہ بھی کمال ہے جی۔ آیت کا آغاز بھی ہو سے ہو رہا ہے اور آخری جو لفظ ہے وہ بھی ہو پہ ختم ہوتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اول بھی ہو ہے اور آخر پر بھی۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ بات میں بتا رہا ہوں۔ تو 15 جو ہے اس کی عدد کا کمال دیکھیے 15 پر ایک دو باتیں اور پھر میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ 1500 پر ایک بات ہے، 15 سے 1500 دیکھیے کل آپ نے میلاد پاک کا دن منایا۔ جب میلاد پاک کا دن آتا ہے تو 3 ہستیاں جو ہیں وہ سب سے نمایاں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ابھی اشتیاق بھائی بھی ذکر کر رہے تھے، سرکار کے بابا جان ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور سرکار کی امی جان نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ۔ عبداللہ، آمینہ اور تیسرا نام ہے محمد۔ عبداللہ، آمینہ اور محمد۔ اب ذرا گنتی کر کے دیکھیں، عبداللہ میں 7 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں جی؟ عبد میں 3 حرف ہیں اور اللہ میں 4 حرف ہیں۔ 7 اور 3 کتنے بنتے ہیں؟ 7 بنتے ہیں۔ 4 اور 3 کتنے بنتے ہیں؟ 7 بنتے ہیں۔ اس کے بعد آمینہ میں 4 حرف ہیں، 7 اور 4 کتنے بنے؟ 11 بنتے ہیں۔ محمد میں 4 حرف ہیں، 11 اور 4 کتنے بنتے ہیں؟ 15۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ 3 نام جمع کرے، ان کے حروف کی کلیکشن کرے تو جو نتیجہ نکلتا ہے اسے 15 کہا جاتا ہے۔ ان کی کاؤنٹنگ کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہم 2 نسبتوں کو مانتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کے گلشن کے پھول ہیں، ان کا نام ہے خواجہ محمد یار فریدی۔ انہوں نے کلام لکھا کہ او ابرو یار دے خمدار بہوا، او ابرو یار دے خمدار بہوا، تکھی تلوار جوہردار بہوا، تکھی تلوار جوہردار بہوا۔ آگے لکھتے ہیں کہ علی و فاطمہ شبیر و شبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، نبوت دے سب انوار بہوا۔ آگے فرماتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر، خدا دے یار دے سب یار بہوا۔ آگے لکھتے ہیں کرو یاری زمانے تو نرالی، کرو یاری زمانے تو نرالی، وہ یارا جو محمد یار۔ آپ نے 2 شعر لکھے اور دونوں میں نسبتوں کا ذکر کیا، 4 ادھر اور 4 ادھر۔ آپ ذرا گنتی کیجیے گا 4 نام کون سے؟ علی، فاطمہ، حسن اور کتنے نام ہو گئے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اب بتائیے فاطمہ میں کتنے حرف ہیں؟ 5۔ کتنے حرف ہیں؟ اور علی میں 3 حرف ہیں، 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8۔ حسن میں 3 ہے، 8 اور 3 کتنے ہوئے؟ 11۔ حسین میں 4 ہے، 11 اور 4 کتنے؟ 15 کا رنگ نظر آنا کہ نہیں آ رہا؟ ادھر دیکھیے صدیق، حرف 4،
عمر حرف ہے 3، 4 اور 3 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 7، ٹھیک ہے جی. اور عثمان میں 5 حرف ہے، 7 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. علی میں 3 حرف ہے، 12 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ ہم جدھر بھی دیکھیں گے ہمیں 15 ملے. ابھی بات ہو رہی تھی ختم نبوت کی. آپ قرآن پاک کی وہ معروف آیت کریمہ آپ سنتے بھی ہیں اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. ختم پاک پڑھا جاتا ہے، آیت کی تلاوت ہوتی ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ما کانا کی میم سے لے کے علیما کی الف تک جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی گنتی کریں گے تو جواب 15 بنتا ہے. قرآن کو دیکھیں گے 15 کو ملے گا، حضور کے خاندان کو دیکھیں گے 15 ملیں گے، حضور کے یاروں کو دیکھیں گے 15 ملیں گے، اور مصطفیٰ کی آمد کو دیکھیں گے تب بھی آپ دیکھیے گا. ایک آیت کریمہ اکثر پڑھی جاتی ہے میلاد کے موقع پر، وہ کون سی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس پوری آیت میں آپ نقطوں کی گنتی کریں. اس میں میں نے پورا خطاب الگ تیار کیا ہوا ہے کیونکہ آج ایک پیار والے نے اشارہ دے دیا، میں اس طرف جانے لگا ہوں تو موضوع میرا چینج ہو گیا. تو ایک پورا اس پہ ٹاپک ہے 15 کی نسبت پہ. یہاں دیکھیں نقطے 15، یہ 1500 پہ ایک بات کر کے بات کو ادھر لے کے آتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں. ہر بندہ سفر کرتا ہے لیکن ایک سفر ایسا بھی ہے جس سفر کا ہر بندہ طالب ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں سفر حرم کا طالب ہوں. ہر بندہ یہ کہتا ہے طلب ہے حرم دیکھوں، طلب ہے کعبہ دیکھوں، طلب ہے بیت اللہ دیکھوں، طلب ہے دیدار حرم کروں. ہر بندہ طالب ہوتا ہے، طالب بھی ہوتا ہے. اور خوش نصیب کون ہوتا ہے جو حرم بھی دیکھتا ہے اور ساتھ مرشد بھی ہوا کرتا ہے. مرشد کی سنگت میں جو کعبہ دیکھے، مرشد کی سنگت میں جو مدینہ دیکھے، مرشد کی سنگت میں جو گنبد خلا کو دیکھے، اس کی قسمت کا کمال ہوا کرتا ہے. آپ ان کی بات کرتے ہیں جو حرم کی طرف جا رہے ہیں. جانے والوں کی تعداد تھی 1500. کتنی تعداد تھی؟ 1500 تعداد تھی. لیکن کن کی سنگت میں جا رہے ہیں، کن کی رفاقت میں جا رہے ہیں، کن کی قربت میں جا رہے ہیں، کن کی معیت میں جا رہے ہیں. جانے والوں کو اصحاب محمد کہتے ہیں اور جن کی سنگت میں جا رہے ہیں انہیں ذات محمد کہا جاتا ہے. مدینہ پاک سے نکلے حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے. جب جا رہے ہیں ایک مقام آتا ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں. حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کر لیا، وہاں رک کے کفار مکہ نے کہا ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، کعبہ کے قریب ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. سرکار کی حکمت پر وہاں پہ پڑاؤ فرمایا. اب یہاں کچھ معاملات ہوئے. وہ جو حضور کے غلام آئے تھے ان کا پانی ختم ہو گیا، جو انہوں نے سیب رکھا ہوا تھا وہ ہر چیز ختم ہو گئی. اب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پانی ختم ہو گیا. سرکار فرماتے کہیں سے برتن لے کے آؤ. برتن منگوایا. سرکار نے تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، دست اقدس ڈالا. اب ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہوتی ہے جی؟ اچھا یہ انگلیاں ہیں ہاتھ کا جز. جس طرح یہ وجود ہے کل اور ہاتھ اس کا ہے جز. ہاتھ ہے کل، انگلی اس کا ہے جز. انگلی کل ہے اور یہ 3 حصے اس کے اجزاء ہیں. 1 2 3 4 5، یہ 5 اجزاء ہیں. ہر جز کا 3 اجزاء ہیں. یہ 3 ادھر بھی 3 ادھر بھی 3. اب یہ ٹوٹل کرے تو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ برتن میں ڈالا. پھر کیا ہوا؟ فجعل الماء یفور بین اصابعہ. حدیث بخاری ہے. ایک چشمہ ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے. یہ پنجاب کا محمد عربی کا 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوئے. جو پاکستان کا پنجاب ہے اس میں ہم رہتے ہیں اور جو پنجاب محمد ہے اس سے چشمے جاری ہو رہے ہیں. جب چشمے جاری ہوئے لوگوں نے پانی پیا، پانی کے بعد غسل بھی کیا، جو معاملات تھے. واپس تک یہ لشکر آتا ہے نا تو اہل مدینہ میں سے کسی نے پوچھ لیا یار بتاؤ کیا معاملہ ہوگا، حضور کی عظمت کا کوئی واقعہ بتاؤ.
اب انہوں نے جو ترتیب بتائی سنیے گا، کہا لو کننا مئۃ الف، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، حالانکہ یہ سوال کیا ہی نہیں، یہ سوال کیا ہی نہیں، پوچھا کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ کہ لو کننا مئۃ الف، اللہ کی عزت کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو مصطفیٰ کا لنگر کبھی ختم نہ ہوتا، ہم تھے 1500۔ اس کا مطلب یہ ہوا حدیث کی روشنی میں 1500 کو جو انعام ملا ہوا تھا قیامت تک کے لیے امت اس کا ذکر کرتی رہے، اور 1500 کا ذکر کسی نہ کسی بہانے سے ہوتا رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ، آیت شروع ہے ہوا سے، اور آیت کا آخری لفظ بھی ہوئے، والذی ارسل رسولہ کو سمجھنا ہے، اس کو پہلے بھی ہو اور بعد میں بھی ہو کے پردے میں کس کا ذکر ہو رہا، اول بھی ہوا اور آخر پر بھی ہو، پہلی ضمیر بھی اللہ کے لیے اور اگلی ضمیر بھی اللہ کے لیے، ہوا میں بھی اللہ کی شان اور ہو میں بھی اللہ کی شان، چونکہ میں تو اس نگری سے ہو کے آ رہا ہوں یا اس نگری میں رہتا ہوں جو ہو والوں کی نگری، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی، ہو نفی اس بات کا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی، ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلنتے آئی، ہو جیبے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی۔ اچھا ہو اول بھی ہے اور ہو آخر بھی ہے، ہو کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کی ذات ہے، پہلے بھی اس کی شان اور بعد میں بھی اس کی شان، اپنی دو شانوں کے پردے میں وہ کس کی شان بیان کر رہا ہے، وہ کس کا ذکر کرنا ہے، درمیان میں ہے آمد مصطفیٰ کا ذکر، درمیان میں شان مصطفیٰ، درمیان میں ذکر مصطفیٰ، درمیان میں عظمت مصطفیٰ، اول بھی ہوئے ہیں آخر بھی ہوئے ہیں، اول بھی اللہ کا ذکر ہے آخر بھی اللہ کا ذکر۔ یہ قرآن پیغام کیا دے رہا ہے؟ اپنے ذکر کے پردوں میں وہ جس ذکر کا پہرا دیتا ہے اسے ذکر محمد عربی کہا جاتا ہے، یہ پہرے داری ہے ذکر مصطفیٰ کی۔ اور پھر دیکھیے یہ سورہ احزاب ہے، آیت کبھی میں نے پڑھی ہے لیکن ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ علیم کس کا نام ہے؟ کس کی صفت ہے؟ آیت کا اینڈ ہو رہا ہے علیم، حالانکہ آیت میں ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اینڈ علیم پہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت کو پڑھ کے دیکھیے، اس سے پچھلی آیت اللہ فرماتا ہے وکفا باللہ حسیبا، ادھر حسیبا کہا ادھر علیما کہا، اول حسیبا آخر پہ علیما، حسیب بھی اللہ کا نام علیم بھی اللہ کا نام، یہ بھی شان خدا ہے وہ بھی شان خدا ہے، یہ بھی صفت خدا ہے وہ بھی صفت خدا ہے۔ اپنی صفت کے پردوں میں وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اس نے خود کو اول علیم حسیب کہا آخر پہ علیم کہا، اور بتا دیا قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں خبردار ہو جاؤ، اول بھی پہلا خدا کا ہے آخر بھی پہلا خدا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت پر بھی اللہ کی پہرے داری ہے۔ ایک مثال اور سنیے گا، معراج پہ لوگوں نے بڑی باتیں کی، میرا رب جانتا ہے کہ چیلنج ہوں گے، لوگ دعوے کریں گے، لوگ منکر بنیں گے، اللہ نے پہلے دن سے بندوبست کر لیا اور ترتیب کیا رکھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ شروع میں سبحان ہے، آخر میں سمیع و بصیر ہے، سبحان بھی اس کا نام ہے، سمیع و بصیر بھی اس کا نام ہے، اول بھی اس کی شان آخر بھی اس کی شان، کے درمیان میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اتنی ٹائٹ سیکورٹی ہے، اتنا کمال کا تحفظ ہے، اتنا سخت پہرا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے؟ خبردار کوئی میرے محبوب کے معراج کا انکار کرنے کی کوشش مت کرے، اول سبحان ہے آخر میں سمیع و بصیر ہے، اول بھی پہلا خدا کا ہے آخر بھی پہلا۔ اس کے ذکر پہ اللہ خود پہرے دے،
اس کے ذکر کو کوئی گھٹا سکتا؟ اللہ حضرت فرماتے ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے رہے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہے۔ والذی ارسل رسولہ، اچھا بات حضور علیہ السلام کی ہو رہی ہے لیکن اللہ خود آغاز کرتا ہے۔ بات تو ایسا ہوتا ہے مثلا ایک خطیب ہے نا، تو ایک خطیب کا نام بیان ہوتا ہے اور ایک خطیب کا عنوان ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں صاحب نے بیان کرنا ہے، تو عنوان کیا ہے؟ بیان الگ چیز ہے اور عنوان الگ چیز ہے۔ بیان تو بندہ کرتا ہے، ساتھ اس کو آپ عنوان بھی دیتے کہ آپ نے کس عنوان پہ خطاب کرنا ہے، بیان اس عنوان پہ، بیان اور عنوان یہ دو چیزیں یاد رکھیں۔ اب یہاں بیان خدا کا ہے اور عنوان ذکر مصطفیٰ، یہ بھی کمال ہے۔ کبھی بیان توحید کا ہوتا ہے اور کرنے والا کون ہو، عنوان توحید کا ہوتا ہے، بیان مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ پڑھیے قرآن پاک، ادھر اللہ پاک نے فرمایا هو الذی، پہلے ہو کو رکھا، بعد میں محبوب کا ذکر رکھا۔ جب اس کی اپنی ذات کی باری آئی نا، اس کی توحید کی باری آئی، اس نے ہو کو رکھا بعد میں، پہلے رکھا محبوب کو۔ ہمیں قل ہو رکھا اول، قل کو ہو کو رکھا بعد میں۔ قل میں ذکر مصطفیٰ ہے، قل میں شان مصطفیٰ ہے، قل میں عظمت مصطفیٰ ہے، اور بتا دیا ہو تک پہنچنے والوں پہلے قل کا دامن تھام لو، ہو کی بارگاہ تک جانے والوں پہلے قل کی بارگاہ میں آؤ۔ جو قل کا دامن تھام لے گا قل پکڑ کر اسے ہو تک پہنچا دے۔ اس کی وجہ کہ قل ہو کو جانتا ہے، ہو قل کو جانتا ہے۔ یہ معاملے دو ذاتوں کی ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اب جو ہے بڑی کمال کی بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے کبھی شان اللہ کی ہو، بیان سرکار کا ہوتا ہے، لیکن رنگ بڑا عجیب ہے۔ یہ سورت اخلاص ہے، اس میں اللہ کی 5 شانیں ہیں۔ کتنی شانیں ہیں جی؟ 5۔ توحید میں کتنی شانیں ہیں جی؟ 5۔ تا، واو، ہا، یا اور دال، شانیں بھی 5 ہیں۔ تو میں کل حبیب اعلان کر دے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، پہلی شان۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، تیسری شان۔ ولم یولد، چوتھی شان۔ ولم یکن لہ کفوا احد، 5۔ لیکن بیان کون کر رہا ہے؟ سرکار۔ محبوب تو میری شانیں جانے کر، تو میرا ذکر کر، تو میری 5 شانیں، تو میری بیان کر، میں تیری 5 شانیں جانے۔ 5 شانیں خدا کی ہے، بیان مصطفیٰ کر رہے۔ اب پڑھیے گا 22واں پارہ، اب باری ہے محبوب کی شان کی۔ اللہ 5 شانیں بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے 22واں پارہ سورہ احزاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی مکرم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کتنی شانوں کے ساتھ؟ شاہداً ومبشراً ونذیرا وداعیا اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا تو 5 شانیں خدا کی بیان کرے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اور جو 5 شانیں محمد کی بیان کرے اسے رب ذوالجلال کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر اگلی بات اور کمال کی، ایک لفظ ہے انا، قرآن پاک میں انا ہوتا ہے۔ انا کا معنی ہے بے شک۔ کیا معنی ہے جی؟ انا کا معنی کیا ہے جی؟ اچھا ایک انا سے اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے اور ایک انا سے حضور کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے بڑے بڑے معاملے، بڑے بڑے راز ہیں۔ اب سنیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شان کس کی ہے اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ انا سے۔ انا سے آغاز ہوا، آگے شان خدا کی ہے۔ دوسرا مقام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک طرف انا سے ذکر خدا ہوتا ہے، ایک طرف انا سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ انا کا معنی کیا ہوا؟ بے شک۔
یہ میں دونوں آیتیں پھر دہراتا ہوں. بے شک جب ذکر خدا ہوا تب بھی کہا بے شک، جب ذکر مصطفیٰ ہوا تب بھی کہا بے شک. قرآن کہنا کیا چاہتا ہے کہ یاد رکھو ہم خدا کی ہو تب بھی شک نہیں کرنا، ذکر مصطفیٰ کا ہو تب بھی. یہ ذکر بھی شک سے پاک ہے، وہ ذکر بھی شک سے پاک ہے. اب ذرا آتے ہیں اس دور کی طرف جس کا مجھے آج اشارہ دیا. دیکھیے گا اللہ پاک کی توحید. پہلے ہم توحید اور پھر یہ معاملہ یاد رکھیں، معاملہ توحید کا ہو تو بیان حضور کرتے ہیں، معاملہ میلاد کا ہو بیان اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. توحید میں بھی حرف 5 اور میلاد میں بھی حرف 5 ہے. تا، واو، ہا، یا اور دال. میلاد میں میم، یا، لام، الف اور دال. ہم توحید میں بھی 5 والے ہیں اور میلاد میں بھی 5 والے ہیں. اب اس پہ آتے ہیں توحید کیا ہے اور میلاد کیا ہے. پڑھیے قرآن پاک. توحید یہ ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا بابا کوئی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. کہا دھوم مچاؤ، اللہ کا باپ کوئی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے. مولا یہ تو توحید کا مقام ہے. پتہ محبوب کی شان کیا ہے کہ ووالد وما ولد، جس کے بابا کا چرچا خود خدا کرے اس میلاد والے کو محمد عربی کہا جائے. محبوب سے تو نے میرا تعارف یہ کروانا ہے کہ اللہ رب العزت کا بابا کوئی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. اور میں تیرا تعارف دور کرواؤں گا. ووالد وما ولد، بابا کو عبداللہ کہتے ہیں اور بیٹے کو محمد عربی کہا جاتا ہے. توحید کیا ہے؟ اچھا توحید پہ آتے ہیں. 3 لفظ یاد رکھیں. ایک ہے وحدت، ایک ہے وحدانیت اور ایک ہے توحید. ایک ہے توحید. وحدت، وحدانیت اور وحدت کس کو کہتے ہیں؟ پھر وحدانیت کی بات کریں گے اور پھر توحید کی بات کریں گے. وحدت اکائی کو کہتے ہیں، ایک ہونے کو وحدت. ایک کوئی بھی چیز ایک ہے لیکن جب وہ ایک ہونا اللہ سے منسوب ہوگا اس کو وحدت مطلقہ کہتے ہیں، یعنی ایبسلیوٹلی وننس. ایک ہونا اللہ کے لیے اگر ہوا اس کو وحدت مطلقہ کہتے ہیں کہ مطلق اگر یہ کسی رات کے لیے. اچھا وحدت کا جو فلسفے والے منطق والے کہتے ہیں نا، ایک کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس 2 نصف ملائیں تو ایک بنے گا. لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ جل سے پاک ہے. وہ کہتے ہیں جو آدھے جل ملا تو ایک بنتا ہے. کہ نہیں، یہ معاملہ عام منطقیوں کا ہے. اللہ کی شان وہ ہے جو ہر جل سے پاک ہے، ہر قسم کے جز سے اس کی ذات مبرہ ہے، منزہ ہے، ایک ہے. اس کو وحدت کہتے ہیں. اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بعض دفعہ اکائی سے آگے بڑھ کے بندہ وحدانیت کو بتاتا ہے. آسان کرنے لگا ہوں. وحدانیت ایک تصور کو کہتے ہیں. اچھا اگر بندہ اپنے علم کی بنیاد پر اس کو مانے تو یہ وحدانیت ہے. اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے سوچ کی بنیاد پر اللہ کو ایک مانے گا اسے وحدانیت کہا جائے گا. اسے توحید نہیں کہا جائے گا. توحید کب بنتی ہے؟ کہ توحید کے لیے پیغمبر کا رابطہ ہونا ضروری ہے. واسطہ پیغمبر کے ذریعے جو خدا کو جانتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے، نبی کے ذریعے سے، نبی کے واسطے سے، نبی کے بتانے سے جو خدا کو مانتا ہے اسے توحید نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کس انداز میں فرمایا قل حبیب گال میری ہے کرنی تو نے، بات میری ہے بتانی تو نے، پہچان میری ہے کروانی تو نے. قل حبیب فرما دے هو اللہ احد. جب قل کے رابطے سے ہم ہو کو مانتے ہیں، قل کے ذریعے سے ہو کو جانتے ہیں، قل کے وسیلے سے ہو پر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. یہ پتہ چلا ہمیں توحید کس کے در سے ملی ہے، کس آستانے سے ملی ہے، کس کے وسیلے سے. شیخ محی الدین ابن عربی، ابھی آپ ایک سیریل سنتے رہے تھے جس کو یہ ڈرامہ بھی ایک چلا تھا، ترکی کا بڑا معروف ڈرامہ تھا ارطغرل. اس میں ایک کردار تھا محی الدین ابن عربی. محی الدین ابن عربی کون سی شخصیت ہے؟ وحدت الوجود کے معاملے میں یہ کمال کی شخصیت ہے.
اور کمال انہوں نے لکھا. انہوں نے ایک بات کی, وہ فرماتے ہیں اس کائنات میں اللہ کے بڑے بڑے تعارف ہیں, بڑے بڑے, مثلا اس کا تعارف چاند بھی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں والذی جعل اللیل والنہار, اس کا تعارف دن بھی ہے رات بھی ہے. وہ رب جس نے چاند بنایا, وہ رب جس نے سورج بنایا, وہ اللہ جس نے ستارے بنائے, وہ اللہ جس نے زمین بنائی, وہ اللہ جس نے آسمان بنایا, وہ اللہ جس نے دن بنایا, وہ اللہ جس نے رات بنائی. یہ سارے اس کے تعارف ہیں. لیکن ابن عربی فرماتے ہیں سب سے بڑا تعارف کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے محمد کو بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اس کا سب سے اعلیٰ شاہکار, سب سے عظیم تر شاہکار, سب سے عظیم تر شاہکار, اس کی کاریگری میں جو کل کائنات میں سب سے کامل شاہکار ہے, اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے. والذی, وہ اللہ جس نے مصطفیٰ کو بنایا. یہ بھی تعریف خدا ہے, یہ بھی ہم جان ہو رہی ہے. وہ اللہ, ہم سے کوئی پوچھے رب کا تعارف کراؤ تو ہم کو یوں کروائیں گے, وہ اللہ جس نے مکے میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے, وہ اللہ جس نے حضور کا مخرا بنایا ہے, وہ اللہ جس نے حضور کی زلفیں بنائی ہے, وہ اللہ جس نے حضور کے مخرے کی شان بیان کی ہے, جس نے مخرے کو بدوہا کہا, جس نے زلفوں کو بلعین کہا, جس نے ہاتھوں کو یداللہ کہا, جس نے زبان کو وما ینطق عن الہویٰ کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے محبوب کی شان بیان کرے, اسے ذات خدا کہا. یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, وہ اللہ. اچھا توحید کیا ہے؟ پھر دیکھیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مخبر, ایک خبر. ایک ہوتا ہے مخبر اور ایک, کبھی آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار احباب بیٹھے. مخبر وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خبر دینے والا, اور وہ جو دیتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. آپ بتائیے جب کوئی خبر دے پہلے مخبر پر اعتماد کریں یا خبر پر اعتماد کریں؟ پہلے مخبر, کہ مخبر کی اتھارٹی کیا ہے, اس کی سند کیا ہے, اس کا اعتماد کیا ہے. اگر مخبر پر اعتماد ہوگا تو خبر کو جلدی قبول کیا جائے گا. اب یاد رکھیں قل میں مخبر کا ذکر ہے اور هو اللہ احد میں خبر کا ذکر ہے. ہو کی خبر کون دے رہا ہے, وہ مخبر کون ہے, اس مخبر کا نام کیا ہے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی خبر دیتا ہے, ہر بندہ کوئی نہ کوئی نیوز دیتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی خبر کیا ہے, سب سے عظیم خبر کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ سب سے اعلیٰ خبر ہے, سب سے شان والی خبر ہے. لیکن کبھی سوچا ہے دینے والا کون ہے؟ اس خبر کا مخبر کون ہے, یہ خبر دینے والا کون ہے؟ تو کہہ دیجئے گا سب سے بڑی خبر کا نام ہے اللہ ایک ہے, اور دینے والے کو محمد عربی کہا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ کی وجہ تھی جب حضور علیہ السلام جبل ابو قبیس پر سوار ہوتے, وہ جبل ابو قبیس جو اس وقت بھی وہاں موجود ہے, اس کی نشانیاں موجود ہے. اللہ نصیب کرے وہاں پہ جانا. بالکل حرم کعبہ, اس کے قریب جو پہاڑ ہے سرکار اس پہ چڑھتے, اور چڑھ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کفار مکہ سے اگر میں تمہیں یہ پوچھوں کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے لگا تو کیا مان لو گے, کیا مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل مانے. اس لیے آپ نے ہمیشہ سچی خبریں دی, آپ نے ہمیشہ سچی, آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. آپ سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا امین کوئی نہیں ہے. اب پتہ یہ چلا پہلے وہ کس کو مانتے تھے, زمان مصطفیٰ کو مانتے تھے, حضور پر اعتماد کرتے تھے. الگ بات ہے سرداری میں آگے, الگ بات ہے انا درمیان میں آ جائے, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ جو زبان سچی ہے نا وہ خبریں بھی سچی دیا کرتی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, حضور کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت خدیمہ. کیا نام تھا؟ اب آپ تشریف فرمائے جب بھی شرعی طور پہ گواہی کا معاملہ ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے, تو گواہ کے لیے قرآن فرماتا ہے شرعی گواہی میں 2 مرد ہونے چاہیے. کتنے مرد؟ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 خبر, تب شرعی شہادت کامل ہوگی. یہ اصول عام ہے, یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن پاک کا 3 پارہ آیت موجود ہے کہ 2 بندے ہوں
اگر دو بندے نہ ہو، ایک بندہ ہو، دو خواتین ہو، تب شہادت مکمل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک کی گلی میں تھے، ایک بندہ عرابی تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے سودا کرنا چاہا، اونٹ بیچ رہا تھا، سرکار فرماتے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے، حضور نے سودا طے کر لیا۔ اب سرکار فرماتے رک جا، میں کچھ لے کے آتا ہوں، رقم لے کے آتا ہوں۔ آقا جاتے ہیں گھر لینے کے لیے، تو پیچھے سے ایک منافق آ گیا، اس نے کہا یہ سودا مجھے دے اور تم کو نہ دے۔ اب اس نے کہا اگر ٹھیک ہے لینا چاہتا تو مجھے ڈبل دے دے۔ اب دینے لگا ہے، اوپر سے سرکار مجھے شکر گیا۔ آقا فرماتے تو نے میرے ساتھ طے کیا تھا، وہ انکار کر گیا۔ اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا، ہاں اگر آپ سچی ہے نا اپنے دعوے میں ایک شہادت لے کے آئے، ایک گواہ لے کے، اگر گواہ مل گیا سودا آپ کا۔ بندہ تیسرا کوئی نہیں تھا، یا سرکار تھے یا وہ بندہ بیچنے والا تھا۔ اب معاملہ بڑھ گیا، بات بحث کی طرف آ گئی، لوگ تکرار کو دیکھ کے آتے ہیں، جمع ہو گئے۔ ان میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جن کو خزیمہ کہا جاتا ہے۔ جب اس نے کہا نا اے محمد جائیے گواہ لے کے آئے، گواہ لے کے آئے، حضور خاموش ہیں۔ غلام مصطفیٰ ہاتھ بلند کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو میرے نبی کے ساتھ سودا ملے، میں گواہی دیتا ہوں تو نے حضور کے ساتھ سودا کیا ہے، ایکول رکھا ہوا ہے، تو نے سودا کیا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ تھی، اس کا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اب اس نے سودا سرکار کو دیا، حضور نے مہار پکڑائی غلام کو، خزیمہ حضرت خزیمہ کو پکڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ سرکار نے چلتے چلتے پوچھا یا خزیمہ دس دے صحیح، یا خزیمہ بتا تو صحیح، آئے آئے تو نے گواہی کیوں دی؟ تو موقع پر موجود تھا؟ آئے آئے دنیا کی عدالتیں وصول کیا کرتی ہیں، اگر عینی شاہد نہ ہو بندہ گواہی نہیں دیتا، تو نے گواہی کیوں دی ہے؟ قربان جائیے اس غلام کی زبان پر کیا آتا ہے، کہا سونیا رب کو بھی میں نے نہیں دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں، ہر نماز میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، فجر میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، آپ سے سن کر رب کو مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا گواہی کیا کر بتا رہی ہے، وہ جو محمد کے ذریعے خدا کو مانے اسے مومن کامل کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور پہ اعتماد کر کے ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن مانتے ہیں، کیوں؟ زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کر۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، سنا ہوا ہے زبان مصطفیٰ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ ایک زبان ایسی ہے جو جو کہتی جائے مانتے جاؤ، یہی شعور شریعت ہے۔ اس زبان کو ماننا ہی دین کہلاتا۔ اس نے کہہ دیا اللہ ہے، مان لیا۔ اس نے کہہ دیا جنت ہے، مان لیا۔ یہ قرآن ہم میں سے کسی نے نازل ہوتے دیکھا نہیں ہے، یہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا؟ پہلی مرتبہ اب یہاں قابل ایک اور بات، کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا، نہیں، قرآن سے نہیں پتہ چلا یہ قرآن ہے۔ قرآن جب پہلی بار قرآن اترا نا، 5 آیت تھی، 5 آیتیں اتری۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضور گھر تشریف لاتے، 5 آیتیں دیکھی۔ یہ راز کون کون جانتا تھا کہ قرآن ہے؟ آیتیں قرآن کے گھر پہنچے نا تو سیدہ خدیجہ نے استقبال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ یہ جو میں بتانے لگا ہوں نا یہ قرآن ہے، یہ سنانے لگا ہوں، یہ حضور نے بتایا، پہلے سنایا، خبر پہلے دی، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کہا، قرآن مان۔ اب یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت تو نہیں، پورے قرآن میں آپ پڑھ کے دیکھیں کہیں لکھا ہو کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ جب یہ کہا نا یہ قرآن ہے، خدیجہ یہ قرآن ہے، بی بی خدیجہ فوراً مان جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہلے کس کی زبان کا مانا؟ پہلے خبر دیجئے قرآن ہے، کس زبان سے خبر دیجئے اللہ ہے۔
اس کو مان کے اللہ کو مانا، یہ زبان سے خبر دی قرآن ہے، اسی کو تو پورا مدار ایمان کا ہے، مدار دین کا ہے، پورا جو اساس دین کا ہے ایک ہی ہے، اسے زبان محمد عربی کہا جاتا ہے۔ جب صحابی نے کہا کہ اگر حضور میں نے آپ سے سن کے رب کو ماننا ہے، اب حضور نے کہا قانون جاری کرنا، اتھارٹی دیکھیں، اس کو کہتے ہیں اختیار۔ آقا فرماتے اب سنیے، جب بھی شہادت کا معاملہ ہوگا تو کتنے بندے ہوں گے جی؟ عام طور پہ کتنے بندے؟ 2۔ لیکن سرکار امام خزیمہ آج تو بعد تو کلہ جتھے گواہی دے گا، تو کلہ جتھے گواہی دے گا نا، اتھے تیرے کلے دی گواہی 2 دے برابر شمار۔ اتھارٹی ہے، اختیار ہے، قیامت تک کے لیے، باقیوں کے لیے 2 کہا مصطفیٰ نے، اس غلام کے لیے 1 کہا۔ پیچھے راز کیا تھا؟ ایک راز یہ ہے کہ حضور آپ کو مانتے خدا کو مانتے ہیں، آپ کے ذریعے سے خدا کو مانا ہوا۔ پھر دیکھیے گا اب معاملہ ایک بات کہ خبر اور مخبر، اللہ کے تقریباً 1.25 لاکھ مخبر ہیں۔ کتنے مخبر ہیں؟ 1.25 لاکھ، حضرت آدم بھی مخبر، لیکن مخبر یعنی وہ مخبر اور سرکار بھی مخبر ہے۔ مخبر کا فرق جانیے گا۔ آدم علیہ السلام بھی مخبر اللہ کے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے مخبر، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے مخبر۔ ہر پیغمبر خبر دیتا رہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سارے مخبر تھے۔ اب میں پوچھے ان میں اور مصطفیٰ کریم میں فرق کیا؟ ایک لفظ یاد رکھ لیں، ایک ہوتا مخبر اور ایک ہوتا مبصر۔ مخبر اور مخبر میں بھی حرف 4 ہے، میم، خا، با اور را، اور مخبر میں بھی، مبصر میں بھی میم، با اور صاد، را۔ مخبر کہتے ہیں خبر دینے والے اور مبصر کہتے ہیں دیکھنے والے۔ خبریں 2 طرح کی دی گئی، ایک خبر سن کے دی گئی، ایک خبر دیکھ کے دی گئی۔ جو سن کے خبر دیتے ہیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور جو دیکھ کے خبریں دے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب سنیے گا مخبر اور مبصر میں فرق سنیں گا۔ پھر دیکھیے مخبر کون ہے اور مبصر کون ہے۔ خبر سب نے دی ہے مگر مصطفیٰ کریم نے دیکھا بھی ہے، مخبر بھی ہے، مبصر بھی ہے۔ جو فقط مخبر تھے ان کو آدم کہتے ہیں، جو فقط مخبر ہیں ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جو فقط مخبر ہیں ان کو موسیٰ کہتے ہیں۔ جو مخبر بھی ہو مبصر بھی ہو اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی نمائندگی، کیا ہوتے جی؟ جس طرح ایک علاقے کا ایک بندہ نمائندہ ہوتا ہے، امت کا نمائندہ نبی ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کا، قیامت کے دن ہر پیغمبر اپنی امت کی نمائندگی کرے گی۔ لیکن ایک کمال کی بات میں بتاؤں، ہر پیغمبر اپنی امت کا نمائندہ ہوگا، لیکن سارے نبیوں کا بھی کوئی نمائندہ ہوگا۔ ایک نمائندہ امتوں کا ہوتا ہے، ایک نمائندہ نبیوں کا بھی ہوگا۔ تو اب ہر پیغمبر اپنی امت کا نمائندہ ہوگا، اور جو سارے انبیاء کا نمائندہ بن کے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کے لیے جائیں گے انہیں ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اس طرح شفاعت میں سرکار نمائندے ہیں نا، اس طرح زیارت میں بھی نمائندے، ٹھیک ہے؟ زیارت میں بھی کل کائنات کے نمائندے ہیں۔ ساری دنیا اللہ کو مانتی ہے ایک ذات کے اعتبار پہ، ساری دنیا اللہ کو مانتی ہے ایک ذات کے اعتبار پہ۔ خواجہ قطب الدین فریدی صاحب موجود ہے، ابھی حیات ہے، وہ کوٹ مٹھن والے سرکار کے پڑپوتے لگتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صورت کرے ازل نے، صورت کرے ازل نے تیرے اعتبار پر، صورت کرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشرخات کی جسے انسان بنا دیتا۔ کہ حبیب یہ آپ کا اعتبار تھا، آپ کی وجہ ہے، وسیلہ آپ ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے صورتیں نہ بنتی، یہ جو صورتیں بنی ہوئی ہے نا یہ صورت محمد کا صدقہ بنا ہوا، آپ کے اعتبار پر، آپ کے اعتبار پر۔ پھر دیکھیے گا کہتے ہیں حضور نے رب کو دیکھا، یہ ایک مسئلہ، بڑا ہے مسئلہ، اور مسئلہ یہ قرآن فرماتا ہے
کہ مخبر اور مرسل میں فرق ہے. یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر ہے 9. مخبر جو خبریں دیتے تھے، ایک دن کیونکہ روز خبریں ملتی تھی نا، کوہ طور پہ جا کے خبریں ملتی تھی اور آگے خبریں دیتے تھے، روز خبریں سنتے تھے. لیکن ایک دن طلب ہوئی جو خبریں دیتا ہے نا، جس کی آواز سنتا ہوں نا، کاش اس کا جلوہ بھی دیکھ لیا. روز سنتے تھے کوہ طور پہ جا کے کہ کیسی میٹھی آواز ہے، کیسی کمال کی آواز ہے، حسین و جمیل آواز ہے. سوچا کہ جس کی آواز اتنی سونی ہے وہ خود کتنا سونا پہ جاتے تھے نا. اب اس طرف بڑھ گئی کہ مولا یہاں سے یہاں تک معاملہ نہ آ جائے، یہاں سے کر کے معاملہ ادھر تک نہ آ جائے. پہلے معاملہ تھا کانوں کا، اب معاملہ آنکھوں کا. مولا جلوہ تو دکھا دینا. ایک آپ نے مطالبہ کر دیا، رب ارنی انظر الیک، ربا سویا پردہ اٹھا. اب برداشت نہیں ہوتا، روز سنتا ہوں. اب طلب یہ ہے جس کو سنتا ہوں اسے دیکھوں گی. اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تو مجھے، یعنی مخاطب صرف حضرت کلیم کو کیا. اے پیارے کلیم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ادھر کا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر جو دیکھے وہ اعلان کرتا ہے مر رانی فقد رأى الحق، جس نے حق کو دیکھنا وہ مجھے دیکھے. ادھر کا لن ترانی، ادھر کا مر رانی. جو لن ترانی جس کے لیے کہا جائے ان کو کلیم کہا جاتا ہے، جو مر رانی کہے اسے ذات حمیم کہا جاتا ہے. ادھر کیا ہوا فلا فلما تجلی ربہ، کیا پیارے کریم اگر اصرار کرتے ہو نا تو چلو ایسا کرتے ہیں درمیان میں وسیلہ بنا. کیا بناتے ہیں؟ پہاڑ کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. میں پہاڑ پہ اپنی تجلی پھینکتا ہوں کوہ طور پہ. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر اپنے تجلی اتاری. جب اتاری وجعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ، پہاڑ جل گیا. پہاڑ کیا ہوا جی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو کچھ نہ ہوا. یہ بات یاد رکھے. بے ہوش ہونا وہ الگ ایک فطری بات، وہ جمال خدا بندی تھا اور اس نور کا جلوہ تھا. اس میں گم ہونا تھا. وہ فنا فی اللہ کی ایک تہ تھی اور فنا فی اللہ کا ایک راز تھا. معاملہ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں. ادھر پہاڑ جل گیا، پیغمبر کے قمیض کو کچھ نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا پیغمبر کی طاقت ہوا کرتی ہے، ایک جمال اور کمال ہوا کرتا ہے. آپ جب ہوش میں آئے نا عرض کر عباس پڑھیا جلوہ دکھا. پھر کا جلوہ یہاں مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. حضرت مائی صفورہ کو آپ جانتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی، ٹھیک ہے نا، زوجہ تھی. جب سے موسیٰ علیہ السلام نے جلدی دیکھی نا تو آپ اس دن کے بعد اپنے چہرے پر کپڑا اڑا کر رکھتے تھے. اتنا جلوہ نور ہو گیا. اس تجلی کا اثر تھا، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنا کمال تھا نور کا، اتنا کمال تھا. اگر تجلی کا یہ مقام ہے تو بتائیے کس نے پورے جلوے دیکھے ہوں گے اس کے کمال کا. سائم کشی صاحب کیا کہتے ہیں، تو چاہے خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھی ہے تجھ پہ 70,000 کر دے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے تو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. عمران صاحب نے ایک نئی گلی میں مجھے ڈال دیا ہے. موضوع میرا کچھ اور تھا، پھر میں اس طرف آ رہا ہوں. بات اس بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. اب سنیے گا اللہ کو دیکھا کیسے جا سکتا. اللہ کا دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا. بعض لوگ حضرت سید عائشہ صدیقہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے بی بی عائشہ فرماتی ہے، لا تدرک الابصار کے تحت وہ فرماتی ہے اللہ کو کوئی دیکھ سکتا. اب یہاں 2-3 باتیں سنیے. آیت جب حضور معراج پر گئے تھے نا اس وقت بی بی عائشہ کی عمر یا 4 سال تھی یا 5 سال یا 4 سال تھی یا 5 سال تھی. بی بی عائشہ صدیقہ 4 یا 5 سال کی عمر سرکار معراج پر گئے تو یہ تبصرہ اس وقت آپ نے نہیں کیا. پھر دیکھیے یہ جو تبصرہ ہے نا ان کا اپنا قیاس ہے، ان کا اپنا انداز ہے. دوسری طرف دیکھیے اندازہ ہے. دوسری طرف دیکھیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا.
اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا تدرکہ الابصار، کوئی بھی شخص، کوئی ذات اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اب تکنا اور بات ہے ادراک کرنا۔ دیکھیے یہ دیوار ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی فرنٹ سائڈ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ پیچھے رنگ کیسا ہے، پیچھے کیسا روغن ہے، پیچھے کیا کلر ہے، میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے نہیں دیکھ رہا۔ اگر آپ کسی چیز کو مکمل دیکھیں، دائیں سے دیکھیں، بائیں سے دیکھیں، آگے پیچھے اوپر نیچے کسی چیز کا مشاہدہ کریں، یہ دیکھیں گلاس ہے، آپ اس کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ادراک ہے، ہر زاویے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ادراک ہے۔ لیکن یہ جو مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فرنٹ پر دو پتیاں لگی ہے، پیچھے کیا ہے مجھے خبر نہیں، سامنے دیکھنا اسے رؤیت کہتے ہیں، مکمل دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، وہ کسی کی آنکھ میں قید نہیں ہو سکتا، کسی آنکھ میں بند نہیں ہو سکتا، وہ ذات خدا ہے، وہ مقید نہیں ہے، غیر مقید ہے، لا محدود ذات ہے، اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ شیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی بات سنیے گا، ایک بات پڑھی، حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ السلام ہے انکم، تم اپنی امت سے کے بارے میں کہا انکم سترون ربکم، قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ سرکار نے امت کو فرمایا اپنے رب کو دیکھو گے، جو نعمت قیامت کے دن امت کو ملنی ہوتی ہے اللہ مصطفیٰ کو پہلے عطا کر دیا کرتا ہے۔ بس دیکھیے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں کنفرم تو نہیں ہم جنت ہیں، لیکن پہلے وفات ہوگی، پھر قبر میں جائیں گے، سوال جواب ہوں گے، پھر میدان محشر ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے کہ کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے۔ فیصلے امت کے معاملے میں محشر کے دن ہوں گے، لیکن کچھ فیصلے سرکار نے بھی کر دیے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین گودی میں ہوا کرتے تھے، سرکار اعلان کر رہے میرا حسن بھی سردار ہے، میرا حسین بھی سردار ہے، میری زہرا بھی سردار ہے۔ امت کو مرنے کے بعد جو نعمت ملے اسے جنت کہا جاتا ہے، اور مصطفیٰ بچوں کو سردار بنا رہے ہیں، پہلے دن سے فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہو جو نعمتیں بعد میں ملیں گی۔ اگلی بات سنیے، حدیث سے بات ہے اور بڑی خوبصورت حدیث سے بات، یہ قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے کہ قیامت کے دن ہوگا کہ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہوا لیکن سونے نے بتا دیا، سونے نے یہ بات ابھی ہوا نہیں، ہوگا یقین ہوا نہیں، لیکن حدیث سے بات میں آ گیا قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک شخص کو پکڑ کے لایا جائے گا، یہ دوست کی ہے، اچانک سامنے سے حضور تشریف لائے، آقا فرمایا فرشتوں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تھوڑا فیصلہ ہو چکی ہے یہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ فرمایا اچھا اب میں کہتا ہوں وزن دوبارہ میں کہتا ہوں وزن دوبارہ وزن ہوگا۔ اب ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ، پہلے کیا ہوگا گناہوں کا پلڑا بھاری، نیکیوں کا پلڑا ہلکا، سرکار جیب میں رکا نکالے گا۔ درود پاک پڑھنے والوں مبارک ہو آپ سب کو، رکا نکالیں گے اور رکا نکال کے اس کے میزان میں رکھیں گے، جدھر نیکیاں ہوگی جو کم ہوگا حضور جو پلڑے میں رکھیں گے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا امتی کو جو بعد میں ملنا ہوتا ہے مصطفیٰ کو اس انعام کا پہلے پتہ ہوتا ہے۔ جن کو امتی کے انعام کا حال جانتے ہیں بتائیے ان کے انعامات کی شان کا عالم کیا، ان کے انعامات کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا اب پھر دیکھیے ایک آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، ایک ہے ناظرہ، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کو تک رہے ہوں گے۔ یہ کن کے غلام ہوں گے؟ یہ میرے پاک نبی کے غلام، وہ لوگ جن کے چہرے وضو کے ساتھ شاداب رہتے ہوں گے، اللہ کو دیکھیں گے، نظارہ کریں گے۔ وہ نعمت قیامت کے دن ہے، امت کو جو نعمت اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا یہ سارے صدقے محمد عربی کی ذات پاک۔ اب میں اختتام کی طرف بات کرنے جا رہا ہوں، توحید کیا ہے اور میلاد کیا ہے۔ توحید کی خبر میلاد والے نے دی ہے اور میلاد کی خبر شان توحید والے نے دی ہے۔
اب دو تین مثالیں پیش کر کی بات کو ختم کر. ایک مقام پہ توحید بھی ہو اور میلاد بھی ہو. مرکز توحید کو خانہ کعبہ کہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ مرکز توحید ہے. اچھا، مرکز توحید میں ایک بندے نے حضور کی آمد کی دعا مانگی. مرکز توحید کا ہے. اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا ایک پیغمبر، اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے خانہ کعبہ کے اندر. گھر خدا کا ہے، مرکز توحید کا ہے. توحید کے مرکز میں جو دعا مانگ رہا ہے وہ بھی توحید کا نمبردار ہے. ایسا توحید کا نمبردار نمرود کے دربار میں جو ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے رب کی توحید بیان کرے، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے. وہی ابراہیم کعبے کے شہر میں کھڑے ہو کے کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. قرآن کہتا ہے گھر خدا کا ہے، زبان خلیل کی ہے، اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز توحید میں پھر دیکھیے اول کے گھر میں اول کا ذکر ہو رہا. اول کے گھر میں اول کا ذکر ہو رہا ہے. جس کا گھر ہے اس اول کو ذات خدا کہتے ہیں، اور جو گھر ہے اس اول کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے اس اول کو ذات محمد. اب یہ دیکھیے یہ کس کا نام ہے قرآن پاک کے اینڈ پہ؟ حضور علیہ السلام کے. کس کا نام ہے؟ آپ کل جا کے پڑھیے گا. اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اول گھر میں، اول کے گھر میں اول کا ذکر کرنے والے کو ابراہیم کہا جاتا ہے. آپ کھڑے خانہ کعبہ میں ہیں، ذکر مصطفیٰ کا. ایک اور مثال حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے جب میرا لال پیدا ہوا، فرماتی میں اپنے گھر میں تھی. امام سیوطی نے نقل کیا، آپ فرماتے میں دیکھ رہی تھی، چونکہ مکان چھوٹے تھے، میں دیکھ رہی تھی کعبہ جھکا ہوا ہے. کعبہ اللہ فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا. تیری حیبت کی کہ ہر وہ تھر تھرا کر گر گیا. جن کے گھر کی جانب توحید کا مرکز جھک جائے اسے بیت سیدہ آمنہ کہا. ادھر مرکز توحید ہے، ادھر بیت میلاد ہے. میلاد والے کے گھر کی جانب کس کا گھر جھک رہا ہے؟ آپ دیکھیں گے اللہ کا گھر. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر تھے، سرکار نے بلال کی آقا کل اوپر چڑھے. سبحان اللہ. کعبہ نیچے، بلال اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اور حدیث طیبہ میں آتا ہے آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا، دیکھ کے کہا خانہ کعبہ تو بڑی شان والا ہے، بڑا مقام والا ہے، لیکن میری امت جو مومن ہے اس کے خون کی حرمت کوئی سے بھی زیادہ ہے. کعبہ مخلوق ہے اور حضور افضل مخلوق ہے. کعبے کا مقام نسبت مصطفیٰ کے معاملے میں کم ہے، حضور کا درجہ زیادہ ہے. میرا امام فرماتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ دیکھو. پھر ایک اور روایت حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ، آپ سرکار کو لے کے جب گئی نا بنی سعد میں، 2 سال گزرے، حضور علیہ السلام کی نوکری کی، واپس آئے نا تو مزید 2 سال کے لیے پھر آپ کو چھٹی ملی کہ حلیمہ 2 سال کے لیے بچے کو پھر لے جا. 4 سال بی بی حلیمہ نے نوکری کی. جب 2 سال کے بعد آئی نا بی بی حلیمہ، سوچا اس بچے کو طواف کعبہ نہ کروا، پہلے کعبے کا طواف کرواتی ہوں پھر بی بی پاک کے پاس لے کے جاؤں گی. آپ نے طواف کعبہ کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے ساتھ سرکار، حضور گود میں ہے، طواف ہو رہا ہے. کرتے گھر خدا کا ہے. رب کے گھر میں مرکز توحید میں میلاد والا آیا ہوا. ٹھیک ہے، میلاد والے کے جلوے ہیں، مرکز توحید میں میلاد والے کے جلوے ہیں. اب ایک پتھر وہاں لگا ہوا ہے کعبے کے کارنر پہ جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. بی بی نے چکر لگاتے جب اس پتھر کا سامنے آئی نا، ارادہ کیا. جہاں پہ امام حیثمی فرماتے ہیں بی بی نے ارادہ کیا اس لال کو آگے بڑھ کے بوسہ نہ دلوا دوں، پتھر کے ساتھ مش نہ کر دوں، یہ پتھر کے ساتھ لگے گا اس کو برکتیں ملے گی. ابھی سوچ رہی تھی پتھر خود چل کے آ رہا ہے اور زبان حال سے بتایا اے حلیمہ تو تکلیف مت کر، طالب چل کے مطلوب کی بات خود
ظالم ہوں، میں خود کر کے آتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے منظر دیکھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا بڑھتا جو رخسار محمد کا بوسہ لے لے اسے حجر اسود کہا۔ خدا کے گھر میں میلاد والے سے محبتیں کون کر رہا ہے؟ پھر دیکھیے گا حضرت سفیان ثوری اللہ کے بڑے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن میں طواف کعبہ کرتا، میں نے کیا دیکھا، ایک بندہ بجائے تلبی پڑھنی، تلبی کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے عام طور پہ یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے ایک بندے کو غور سے دیکھا، ہر چکر پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں اس کے قریب کیا۔ سفیان ثوری فرماتے میں اس کے قریب کیا، میں نے کہا راز کیا ہے؟ ہر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تم درود پاک پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا سفیان ثوری طواف کعبہ کرنے کے بعد پھر تمہیں داستان سنا۔ آپ کہتے میں بیٹھ گیا، اس نے کہا سفیان ثوری داستان یہ، میں اپنے بابا کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، ہم باپ بیٹا تنہا تھے، اچانک ایک مقام پہ میرے بابا کو تکلیف ہوئی، جب تکلیف ہوئی تو میرے والد گرامی جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا نا تو میں نے جلدی بابا کا چہرہ ڈھانپ لیا، اور ڈھانپ کے کچھ دیر بعد انتظار کرتا رہا، لوگ آئے، کہتے میں نے اچانک دیکھا کہ بابا کی شکل جو ہے وہ سیاہ ہونے لگی، چہرہ سیاہ ہونے لگا، میں پریشان ہو گیا، میں نے پریشان ہو کے کہتے پھر کیا ہوا؟ میں پریشان تھا اور میں اب پہلے انتظار تھا کہ بندہ آئے آ کے میرے ساتھ ہیلپ کرے، مدد کرے، اب میں کہہ رہا تھا یا اللہ بندہ ہی کوئی نہ آئے، میں اکیلا ہی دفنا دوں۔ کہتے میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے اونگ آتی، میں نے خواب میں کیا دیکھا، ایک نور چہرے والی ہستی ہے، وہ آتی ہے وہاں قریب میت کے پاس، اور اس نے آ کے کیا کیا، پردہ اٹھایا، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد واپس آنے لگی تو میں نے ان کے قدم پکڑے، میں نے کہا لجپال آپ کون ہیں؟ اتنی کرم نوازی میرے بابا پر، تو جواب ملا کہ مجھے پہچان، مجھے محمد کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ آقا اتنی کرم نوازی، فرمایا تیرا بابا بدعمالیاں اس کے پاس تھی، لیکن ایک کام کرتا تھا، اس نے کوئی دن بھی درود پاک کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس کو انعام دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہ جب سے انعام ملا ہے اب گھر خدا کا ہوتا ہے، اور شکریہ محمد مصطفیٰ کا ادا کرتا ہوں، اس ذات کے صدقے سے میرے باپ پریشان ہوا ہے، میں قیامت تک کے لیے ان پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں الحمدللہ خود سید ہوں، لیکن اب میرا تو مرید کوئی نہیں رہا۔ میں اگلے دن میرے دوست جو انہوں نے جذبات میں کہا، میں نے کہا یار دعا کرو اللہ مجھے گدی نشینی سے محفوظ گدی پہ نہ بٹھائے، یہ بڑا اونچا بھار ہے، میں تو نوکر بن کے رہنا چاہتا۔ ابھی طالب زندگی بھر طالب بن کے مریدوں میں بھی شمار نہیں ہوتا، مرید بننا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، پیر ہونا تو بہت اونچی بات۔ میرے بزرگوں کے جو مرید ہیں نا، میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی میرا ہاتھ چومتا ہے تو مت چوما کرے، پہلے اتنا مجھے بتا دیا کرے کہ میرے ہاتھ چومنے سے پہلے کبھی اس نے اپنی ماں کا بھی ہاتھ چوما، اپنے بابا کا بھی ہاتھ چوما ہے۔ میں نے کہا میرے ہاتھ چومنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ماں کا ہاتھ نہیں چومو گی۔ الحمدللہ میرے پاس جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں میری اکیڈمی میں، ہر بچہ اور بیٹی، ہر بیٹا اور بیٹی اپنے گھر جا کے اپنی اماں اور بابا کے ہاتھوں کو چومو۔ الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے تاکہ شاید کسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، بابا راضی ہے تو خدا راضی ہے۔ پیر منظور چاچا قبلہ تو جانتے ہیں ان کو، خیبال والے، بڑی عظیم ہستی تھی، بڑی عظیم ہستی تھی، فاتح عیسائیت ان کا ٹائٹل تھا۔ زندگی میں انہوں نے 70 حج کیے، کتنے حج فرمائے انہوں نے؟ 70 حج کیے، عمر ان کی 90 سال کے قریب تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ ہر سال حج کرتے ہیں؟ ہر سال؟ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ فرماتے پیسے ہوتے نہیں ہیں، اللہ بلا لیتا۔ حضور کو حکمت، آپ فرماتے کہ میری عمر 20 سال تھی، میں اپنی اماں کو لے کے عمرہ کرنے حج کرنے جاتا، ماں میرے ساتھ ہے، یعنی سونے پہ کسی کو سہاگا کہا جاتا ہے، کہتے ماں ساتھ تھی، میں طواف کعبہ کروا رہا تھا، جب میں نے ماں کو چکر لگا دیا نا ساتھ،
تو آج 7ویں چکر کے بعد میری ماں نے مجھ سے پوچھا، ایک طرف خانہ کعبہ سامنے ہے اور ایک طرف ماں سامنے ہے، ماں نے پوچھا پنجابی پتر منظور مانگ کی مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے لے کے دیتی ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتے پھر کیا ہوا؟ پتر منظور نے کیا مانگا ہے؟ تو ماں دعا کر دے اللہ اس نوکری میں، یہ جو آج اس کے گھر میں حاضری ہوئی ہے، اس حاضری میں کبھی ناغہ نہ ہو جاتا۔ کہتے ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، جب سے ماں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جب سے رب نے ناغہ ہونے دیا ہے۔ برکت والدین کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے اگر آب زمزم بھی ملا ہوا ہے نا، صرف ایڑی کو نہ دیکھا کرے، یہ دیکھا کرے پیچھے دوڑ کس نے لگائی تھی، مشقت کون کر رہا تھا، وہ چکر کس بی بی نے لگائی تھی؟ چکر ماں کے تھے، اور کیا ہے پانی کہاں سے مل رہا ہے؟ ایڑیوں سے۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ یہ ماں کے تڑپنے سے زمزم نکلا ہے، برکت ان کی بھی ہے، بے شک برکت ہے حضور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن پیچھے بھی ایک پیغام ہے کہ حضرت حاجرہ کی دوڑ بھی ہے، مشقتیں بھی ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے ہمارے والدین کی مشقتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور درود پاک جناب آپ نے پیش کیا ہے، یہ بھی ایک بات یاد رکھا کریں، درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بس ایک بات درود پاک کی برکت کی طرف سے کر دوں گا، بہت بڑی کتاب ہے درود پاک کی، اس کو دلائل الخیرات کہا ہے۔ بڑے بڑے ہستیاں جو ہیں ان کا وظیفہ یہی ہے دلائل الخیرات۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ ہر تہجد کے وقت دلائل الخیرات پڑھا کرتے تھے، استاد وفات پا چکے، وہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو یہ جو دلائل الخیرات ہے نا، یہ جو ہستی نے لکھی، ان کا نام تھا امام جزوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت۔ اور یہ جو ہستی تھی نا، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ شراب میں گا رہے تھے، پانی کی ضرورت تھی، آپ نے وضو کرنا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، اچانک آپ نے دیکھا ایک مکان ہے، تڑے طرح مکان ہے، آپ مکان کے پاس گئے، پاس ایک کنواں تھا، کنویں پر کا پاس آ کے بیٹھ گئے، پریشان تھے کہ پانی تو ہے لیکن ڈول کوئی نہیں، نکالوں کیسے؟ انتظار کرتے کوئی بندہ آئے، ہیلپ ہو جائے، ڈول مل جائے۔ ایک بچی ہے جس کی عمر 6 سال ہے، چھت پر بیٹھی دیکھ رہی تھی، کہا بابا جی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی وضو کرنا ہے، پانی کی تلاش ہے۔ کہا بابا جی دعا کرے پانی نکل جائے گا، دعا کرے ہاتھ اٹھائے۔ کہا بیٹے اتنی طاقت میرے پاس نہیں، اتنی برکت ابھی نہیں میری، کمال نہیں ملا۔ کہا بابا جی پھر میں آتی، نیچے اتری، وہ چھوٹی بچی آئی قریب کنویں کے، اپنا لعاب دہن ڈالا، چونہے لعاب ڈالا پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، کناروں تک آتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر بچی کو بلا لیا، کہ بیٹی بتا راز کیا ہے؟ عمر چھوٹی ہے، معاملے بڑے بڑے ہیں، مقام بہت اونچا ہے۔ کہ بابا جی جب سے ہوش سنبھالنا ہے نا، تب سے زبان پہ درود محمد شروع کی، اور اللہ نے اس درود پاک کی اتنی برکت دی ہے کہ یہ ساری برکتیں اس درود کی ہے، جس پر درود پڑھنے کی برکت سے پانی بلندی پہ آ جائے، اس کے اپنے ذکر کی بلندی کا عالم کرتا ہے۔ رفعنا لک ذکر، جن کا ایک خادم چھوٹی سی بچی جو ہے اپنا لعاب ڈالے، پانی غلامی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ امام جزولی فرماتے ہیں اس دن سے نیت کر لی تھی ایک کتاب لکھوں گا تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ پڑھتے رہیں اور درود محمد کا ذکر ہوتا رہے۔